نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم فالق الإصباح صبح کو پھاڑنے والا وجعل الليل سكنا اور وہ ذات جس نے رات کو سکون کا باعث بنایا ہے والشمس والقمر حسبانا سورج اور چاند حساب رکھنے کے لیے ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ ہے تعیین غالب آنے والے اور گہرے علم والی ذات کا۔ اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الکل ختم الرسول ہادی السبل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ہستی پہ، جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے اللہ خالق و مالک کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ رحمتیں ہوں، بخششیں ہوں، اللہ کی کرم نوازیاں اور اللہ کی عنایات ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانت داری اور امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا ہے۔ عزیز بھائیو، گزشتہ 2 خطبات جمعہ آداب نیند کے حوالہ سے آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ درمیان میں ایک خطبے کا وقفہ آ گیا، آج انشاءاللہ پھر اسی عنوان کو ہی آگے بڑھانا چاہوں گا کہ سونے کے آداب کیا ہیں۔ جو میرے بھائی باہر دھوپ کی غرض سے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک حدیث کو ہمیشہ یاد رکھا کریں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص پہلے آتا ہے اور امام کے خطیب کے قریب آ کے بیٹھتا ہے
اس کا اجر اللہ اسے زیادہ عطا کرتے ہیں۔ تو اگر پہلے آ کے پیچھے بیٹھے رہیں تو پھر آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ تھوڑے سے وقت کے لیے تھوڑی سی دھوپ کا سکون لینے کے لیے کافی سارے اجر سے بندہ محروم ہو جائے تو یہ درست بات نہیں ہے۔ اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے، اللہ آپ کو مزید جلد آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں یہی التماس کروں گا کہ آپ جب ٹائم پہ آتے ہیں، پہلے آتے ہیں، تو حدیث رسول کی نظر میں پھر آپ امام کے خطیب کے جب قریب بیٹھیں گے تو انشاءاللہ الرحمن اللہ آپ کو قیامت والے دن بھی اپنے قریب کر لے گا۔ تو اگر آپ پہلے آ کے بھی لیٹ آنے والوں میں شامل ہوں تو یہ کوئی درست بات نہیں لگتی۔ اللہ پاک آپ کا جلد آنا قبول فرمائے۔ آج تک ہم نے کتنے آداب پڑھے جی؟ 4 آداب۔ پہلا ادب کیا تھا؟ جلد سونا، لیٹ سونا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح مخالفت ہے، اور جو لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈر جانا چاہیے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ کوئی فتنہ، کوئی آزمائش انہیں اپنی لپیٹ میں لے لے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آزمائشیں، فتنے، دکھ، پریشانیاں ہمارا گرو کیے رکھتی ہیں۔ حدیث رسول کا مخالفت کرنے کی وجہ سے ہم سمجھتے نہیں، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ جو لوگ لیٹ سوتے ہیں، لیٹ سونے کے بڑے سارے نقصانات ہیں جو اس پہ بڑی تفصیل کے ساتھ میں بات کر چکا ہوں۔ اور دوسرا جو آداب نیند میں سے دوسرا ادب ہے وہ کیا ہے؟ وضو کر کے سونا۔ وہ کیا ہے؟ وضو کر کے سونا۔ کتنے ہو گئے؟ 2۔ اور تیسرا کیا تھا؟ ہاں جی، بستر جھاڑ کے سونا۔ جس بستر پہ آپ لیٹنے لگے ہیں اس بستر کو اچھی طرح جھاڑ کے پھر آپ نے سونا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ چوتھا کیا تھا؟ ہاں جی، کوئی بتا سکتا ہے؟ ماشاءاللہ، وتر پڑھ کے سونا۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ پہلا جلدی سونا، دوسرا وضو کر کے سونا، تیسرا وتر پڑھ کے سونا، چوتھا بستر جھاڑ کے سونا۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ آج ہے سونے کا 5واں ادب۔ کیسے سونا چاہیے جب ہماری نیند محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نیند کی طرح ہوگی۔ جیسے آپ سوتے اگر ہم بھی ویسے ہی سونے کی کوشش کریں گے، آپ کو ہی کاپی کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کی نقل اتارنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن اللہ کی طرف سے پھر بڑی ساری آسانیاں، اور صحت کے حوالہ سے بھی اللہ بڑی آسانیاں پیدا کر دے گا۔ رب کریم گھر کے حوالہ سے بھی اور پھر کاروبار کے حوالہ سے بھی ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ بندے کو پرفیکٹ کر دیتے ہیں۔ جو شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نیند کرتا ہے، ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے جن آداب کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ تو ان میں سے 5واں ادب ہے آج ہمارا۔ کون سا ہے؟ 5واں ادب یہ ہے کہ جب بستر پہ لیٹے ہیں تو بستر پہ لیٹ کے دائیں پہلو کے اوپر لیٹنا چاہیے۔ دائیں پہلو کے اوپر، یعنی دائیں پہلو جو ہے اس کے اوپر ہم نے لیٹنا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی جو حدیث میں پیش کرنے والا ہوں، اس حدیث کی شرح اور اس کے فوائد کے اندر علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں، انفع النوم ان ینام علی شقہ الایمن، نفع بخش بہترین نیند اس بندے کی ہوتی ہے جو شخص اپنے دائیں پہلو کے اوپر لیٹتا ہے۔ دائیں پہلو پہ لیٹتا ہے اور فرماتے ہیں کہ یستقر الطعام بعدہ الہیئ فی المعدہ، جب بندہ اس حالت میں لیٹتا ہے تو پھر
جو کھانا کھایا ہوا ہوتا ہے نا، وہ کھانا اصل پوزیشن پہ معدے کے اندر ٹھہرا رہتا ہے، دل کے اوپر بوجھ نہیں پڑتا، دل پہ برڈن نہیں پڑتا۔ بعض لوگ جب اس پہلو پہ سوتے ہیں، بائیں پہلو کی بائیں کروٹ کے اوپر سوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر دل کے اوپر بھی بڑے سارے اثرات مرتب ہوتے ہیں، دل کی بیماریاں جو ہے نا وہ پیدا ہوتی ہیں اس سے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ بھی اس کے بڑے سارے فوائد ہیں، لیکن میں ان حکمتوں کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں صرف اللہ کے نبی کے فرامین آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وجہ سے جو بندہ دائیں پہلو پہ لیٹتا ہے، اللہ کریم اسے بڑے سارے فائدے عطا کرتے ہیں۔ اور امام ابن قیم کا یہ جو قول میں نے نقل کیا ہے اس میں یہ بھی الفاظ ہیں، فرماتے ہیں کہ امیل الی الجانب الایسر قلیلا وکثرۃ النوم علی الجانب الایسر، دائیں پہلو کے اوپر زیادہ نیند کرنا، بائیں پہلو کے اوپر زیادہ نیند کرنا، مضرۃ بالقلب، یہ دل کے لیے بڑا نقصان دہ ہوتا ہے۔ اور دل ہی وہ چیز ہے جو انسان کے پورے جسم کو جلا بخشتا ہے، دل ہی ہے جس کی بنیاد پر انسان کھڑا ہے، چل رہا ہے۔ دل خراب ہو گیا، دیکھتے ہیں نا ہارٹ اٹیک ہوا، ابھی ٹھیک ٹھاک تھا، ہمارے پاس تھا، ہمارے درمیان میں تھا، اٹیک ہوا اسی وقت فوت ہو گیا۔ کیوں جی؟ کیونکہ دل ایک ایسی چیز ہے، الا ان فی الجسد مضغہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کے اندر ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح سائر جسد ہی، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے سارے کا سارا جسم ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب وہ بیمار ہو جائے سارا جسم، اذا فسدت فسد الجسد کلو، جب وہ فاسد ہوتا ہے تو سارے کا سارا جسم بھی کیا ہو جاتا ہے؟ فاسد ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں کروٹ کے اوپر انسان کو لیٹنا چاہیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کانا ابو صالح یأمرنا، سہیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابو صالح وہ ہمیں حکم دیا کرتے تھے، اذا اراد احدکم ان ینام ان یضطجع علی شقہ الایمن، جب بھی تم میں سے کوئی شخص سونے کا ارادہ کرے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ ان یضطجع علی شقہ الایمن، اپنے دائیں کروٹ کے اوپر وہ لیٹے۔ ثم یقول، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کرتے تھے؟ اللہم رب السماوات و رب الارض، اے میرے اللہ جو سارے آسمانوں کا رب ہے، والارض اور زمینوں کا رب ہے، ربنا اے ہمارے رب ہمیں پیدا کرنے والے، ورب کل شیء اور ہر چیز کے رب، فالق الحب والنوا، ان دانوں کو پھاڑ کر بڑے بڑے درخت اور تناور مضبوط درخت کھڑے کر دینے والی ذات، والنوا اور گٹھلیوں کو پھاڑ کے ان سے بڑے بڑے مضبوط درخت تناور کھڑے کر دینے والی ذات، فالق الحب والنوا، منزل التورات والانجیل، تورات کو نازل کرنے والے، انجیل کو نازل کرنے والے، والفرقان اور قرآن جیسی عظیم کتاب کو نازل کرنے والے رب، اعوذ بک من شر کل شیء، اے میرے اللہ میں کائنات کی ہر چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ ہر چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ہر چیز میں انسان بھی آتا ہے، ہر چیز میں حیوان بھی آتا ہے، ہر چیز کے اندر موذی جانور بھی آتے ہیں، ہر چیز میں بڑی بڑی آفات بھی آتی ہیں، ہر چیز میں بیماریاں لاچاریاں بھی آتی ہیں۔ فرمایا اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من شر کل شیء، ہر چیز کے شر سے۔ جب انسان ساری کائنات کے خالق و مالک کی پناہ میں آ گیا ہو، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کا نقصان کر سکتی نہیں۔ اللہ اکبر، انت آخذ بناصیتہ، اے اللہ ہر چیز کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اے اللہ ہر چیز کی پیشانی کس کے ہاتھ میں ہے؟ رب کی کسی چیز کے شر سے بچانا چاہے، کائنات کی کوئی طاقت پھر شر دے سکتی ہے؟
اگر رب کی طرف سے آزمائش پڑ جائے کوئی دنیا کی طاقت اس کو دور کر سکتی ہے؟ فرمایا یا اللہ ہر چیز کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو ہی اول ہے، تیرے سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، وانت الآخر، تو ہی آخری ہے، جب کچھ بھی نہ ہوگا تو پھر بھی ہوگا، جب کچھ نہ تھا تو اس وقت بھی تھا، لم یزل ہمیشہ سے ہے، لا یزالو ہمیشہ رہے گا، اس کو زوال نہیں، جب کوئی چیز بھی نہیں ہوگی، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جب ہر چیز فنا ہو جائے گی، ملیا میٹ ہو جائے گی، دفن ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، آسمان کی چمڑی ادھیڑ کر اس آسمان کو بھی ختم کر دیا جائے گا، زمین کا سینہ بدل دیا جائے گا، پہاڑوں کو روئی کی گالوں کی طرح اڑا دیا جائے گا، سمندروں میں آگ بڑکا دی جائے گی، ستارے بے نور ہو کے ستاروں کے جرمٹ بے نور ہو کے گر جائیں گے، آفتاب و مہتاب کا نظام لپیٹ لیا جائے گا، دنیا کا کوئی نظام باقی نہیں رہے گا۔ اللہ جب ہر چیز ختم ہو جائے گی تو اس وقت بھی ہوگا، انت الاول فلیس قبلک شیء، تو ہی اول ہے، تیرے سے پہلے کچھ نہ تھا، انت الآخر، تو ہی آخری ہے، لیس بعدک شیء، جب کچھ بھی نہ ہوگا تو پھر بھی ہوگا، وانت فلیس بعدک شیء وانت الظاہر، تو ظاہر ہے، لیس فوقک شیء وانت الباطن، اے اللہ تو باطن ہے، فلیس دونک شیء، تیرے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، اول بھی تو آخر بھی تو، ہر چیز سے ماورا بھی تو، ہر چیز کے سامنے چھپا ہوا بھی تو، ہر چیز کے سامنے ظاہر بھی تو، اے اللہ تو کہاں سے ظاہر ہوتا ہے؟ فرمایا آسمان میری ذات پہ دلالت نہیں کرتا، زمین کا بچھا ہوا سینہ میری ذات پہ دلالت نہیں کرتا، ستاروں کے ٹمٹماتے ہوئے جھرمٹ یہ میری ذات پہ دلالت نہیں کرتے، یہ بڑے بڑے برج آسمانوں پہ یہ میرے اوپر دلالت نہیں کرتے، یہ بپھرتے ہوئے سمندر میری ذات پہ دلالت نہیں کرتے، یہ بل کھاتی ہوئی نہریں، یہ درختوں کے جھنڈ میری ذات پہ دلالت نہیں کرتے۔ کون ہے جس نے ان بپھرتے ہوئے سمندروں کو، اور کون ہے جس نے دریاؤں کی روانیاں بنا دیں، کون ہے جس نے نہروں زمین کے سینے کو چیر کر نہریں بنا دی، کون ہے جس نے زمین پر بڑے بڑے مضبوط تناور درخت اگا دیے، کون ہے آسمانوں سے باتیں کرتے ہوئے فلک بوس پہاڑ، کون ہے ان پہاڑوں کو گاڑنے والا، کون ہے؟ انت الاول انت الآخر، اللہ تو ہی اول ہے، تو ہی آخر ہے، جب کچھ نہ تھا تو اس وقت بھی تھا، جب کچھ نہ ہوگا تو اس وقت بھی ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اپنے بستر پہ پڑھ کے کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، جب رب کی توحید کی، اللہ کی عظمت کے اتنے ترانے پڑھ کے سویا ہے، اور اگر اس حال میں اسے موت آ جائے تو اللہ اسے معاف نہیں کرے گا؟ اگر اس حال میں روح قبض ہو گئی، روح واپس نہ آئی، تو کیا قیامت والے دن رب کریم کے ہاں جب ان الفاظ کو پڑھتا ہوا آئے گا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آخری کلمات ہوں گے وہی انسان ادا کرتا ہوا قیامت والے دن حاضر ہوگا۔ اس پہ ایک چھوٹا سا واقعہ سماعت فرما رہے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تھے، عرفات کے میدان کے اندر ایک آدمی اپنی سواری پہ اوپر سوار تھا، سواری بھدکی اور وہ آدمی اپنے سواری سے نیچے گرا، ان دقت عنقہ، اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا دیکھو اس آدمی کی طرف، کیا اس کی صورتحال ہے؟ ایک صحابی رسول آگے بڑھے، دیکھا اللہ کے رسول اس کی گردن ٹوٹ گئی ہے، بندہ فوت ہو گیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغسلوہ ولا تکفنوہ، نہ اسے غسل دینا ہے نہ اسے کفن دینا ہے، نہ اسے غسل دینا ہے نہ اسے کفن دینا ہے، ولا تحنتوہ، نہ اسے خوشبو لگانی ہے، فإنہ یبعث یوم القیامت ملبیا،
اے میرے صحابہ اکرام، یہ قیامت کے دن اللہ کے حضور آئے گا اور تلبیہ کہہ رہا ہوگا، اس کی زبان کے اوپر یہی الفاظ ہوں گے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ الفاظ اس کی زبان پہ ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس جو فوت ہوا تھا تو اس وقت اس کی زبان کے اوپر یہی کلمات جاری تھے، یعنی آخری کلام جو ہوگا وہی ادا کرتے ہوئے قیامت کے دن بندہ اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ اگر کوئی گالیاں نکالتا ہوا مر گیا ہے تو وہ گالیاں نکال رہا ہوگا، اگر کوئی بد زبانی کرتا ہوا مارا گیا تو وہ بد زبانی کرتا ہوا ہی قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اگر تو سوتے وقت یہ کلمات کہہ لیتا ہے تو رب کریم کے ہاں اگر اس حال میں موت بھی آ گئی تو قیامت کے دن یہی کلمات کہہ رہا ہوگا۔ جب قیامت کے دن یہ کلمات کہہ رہا ہوگا تو پھر رب کریم کا کیا سلوک ہوگا اپنے بندے کے ساتھ؟ اسپیکروں کا مسئلہ ہے میرے خیال۔ اب اتنے کلمات کہنے کے بعد پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات کر رہا ہے، کہہ دے اقض عنا الدین، اقض عنا الدین۔ یہ کلمات سارے پڑھ کے اللہ کی توحید کے ترانے پڑھ کے پھر کیا کہہ رہا ہے؟ اقض عنا الدین، اے اللہ میرے اوپر قرض ہیں، اللہ میرے قرضوں کو دور کر دے، اے اللہ میرے قرض دور کر دے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے کے ساتھ بندے کا کوئی عمل بڑے بڑے گناہ معاف ہو جائیں گے، شرک معاف نہیں ہوگا اور پھر قرض معاف نہیں ہوگا۔ شرک کی تو نفی ہو گئی، پیچھے جب وہ پڑھ رہا ہے اللہم رب السماوات ورب الارض وربنا ورب کل شیء فالق الحب والنوا، یہ کلمات پڑھ کے اپنے رب کی اکائی یکتائی تنہائی کے پورے ترانے پڑھ رہا تھا۔ توحید کے تو اس نے پرچار کر دیا، توحید کا اقرار کر لیا، اب کہہ رہا ہے اقض عنا الدین، اے اللہ میرے قرض بھی دور کر دے۔ یہ ہیں وہ لوگ جو قیامت کے دن آئیں گے تو جن سے قرضے لینے والے جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو کہیں گے یا اللہ اس نے تو میرا قرض دینا تھا۔ اللہ فرمائے گا اس میرے بندے کو اتنی فکر تھی تیرا قرض ادا کرنے کی، اتنی فکر تھی تجھے ادا کرنے کی کہ رات کو سوتے ہوئے بھی میرے سے منتیں کر کے سویا تھا، اللہ میرے اوپر قرض ہے، میرا قرض دور کر دے۔ میرا بندہ زندگی میں نہ دے سکا، آج میں رب کریم اس کی طرف سے خود ادا کرتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کے ساتھ یہ باتیں ہو رہی ہوں گی، اچانک ایک محل بڑا خوبصورت طلوع ہوگا اور بندہ کہے گا یا اللہ یہ محل کس کا ہے؟ اللہ کہیں گے میرے بندے یہ محل تو لے سکتا ہے، میرے بندے یہ محل تو لے سکتا ہے۔ یا اللہ کیسے لے سکتا ہوں؟ فرمایا میرے اس بندے کو قرض معاف کر دے، وہ محل میں تجھے عطا کر دیتا ہوں۔ یہ ہیں وہ لوگ جن لوگوں کے قرضے قیامت کے دن اللہ ادا کرے گا، جو رات کو سوتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ جو رات کو سوتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اقض عنا الدین، اے اللہ ہمارے قرضے کیا کر دے؟ دور کر دے، اے اللہ ہمارے قرض دور فرما دے۔ واغننا من الفقر، اے اللہ میں فقر سے بچا لے، اے اللہ میں فقر سے بچا لے، غنی کر دے۔ وَكَانَ يَرْوِي ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ان سارے کے سارے کلمات کو ابو صالح رحمہ اللہ تعالی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمایا کرتے تھے۔ یہ کلمات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے کب؟ جب آپ دائیں کروٹ کے اوپر لیٹتے تھے۔ ساری زندگی ہو گئی ہماری، بیت گئی ساری زندگی، بوڑھے بوڑھے میرے بزرگ بھی یہاں پہ تشریف فرما ہیں، جوان بھی جہاں تشریف فرما ہیں، بڑے بڑے تعلیم یافتہ جنہوں نے ایم اے انگلش کی پوری سٹوریاں زبانی یاد کی ہوئی ہیں، یہ دعائیں کبھی زندگی میں پڑھنی نصیب ہی نہیں ہوئی، کبھی زندگی میں پڑھی ہیں تو دیکھیں، سوچیں۔ یہ ہیں وہ چیزیں جو فقر و فاقے میں بھی انسان کو اس طرح بنا دیتی ہیں کہ جس طرح انسان بہت بڑا بادشاہ ہے۔ میں قربان جاؤں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پر اور آپ کے صحابہ کرام کی ہستی پر،
جو فقر و فاقہ میں بھی اتنے خوش ہوتے تھے، اتنے آج ہم کروڑوں میں ہو کے بھی اتنے خوش نہیں ہیں جتنے وہ فقر و فاقے اور پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر بھی اطمینان اور سکون کی زندگی گزارنے والے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان دعاؤں کو آ کے جب بستر پہ دائیں کروٹ پہ لیٹتے اور ساتھ ان دعاؤں کو پڑھا کرتے تھے، اپنے اللہ کی منتیں کر کے سویا کرتے تھے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سونے کا ادب یا سونے کا آداب بیان فرمایا، ان میں 5واں ادب کیا ہے کہ دائیں کروٹ کے اوپر لیٹنا ہے اور دائیں کروٹ پہ لیٹ کر اس دعا کو پڑھنا ہے۔ جب یہ دعا پڑھے گا اللہ کریم دنیا میں بھی اس کے قرضے دور فرما دے گا۔ اللہ اگر دنیا میں زندگی میں قرض ادا نہ کر سکا تو قیامت کے دن رب کریم خود ہی اس کے قرض ادا کر دیں گے۔ اس لیے ان ساری چیزوں کو ہمیں ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا ہوگا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھٹا ادب بیان فرمایا ہے، پہلے کتنے ہوئے ہیں؟ 5۔ اور چھٹا ادب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دائیں کروٹ پر جب لیٹا ہے تو اپنے اس ہاتھ کو اس رخسار کے نیچے رکھنا ہے، اپنے دائیں ہاتھ کو دائیں رخسار کے نیچے رکھ کے پھر لیٹنا ہے۔ یہ ہے طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو جیسے آپ سویا کرتے تھے۔ قربان جاؤں صحابہ کرام کی عظمتوں پر، جن اللہ کے بندوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ کی سیرت اور آپ کا ہر جو ہے نا وہ جو کچھ آپ نے بیان کر دیا، صحابہ نے من وعن اسی طرح بیان کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ دائیں رخسار کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ کے لیٹنا ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخذ مضجعہ من اللیل، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو بیان فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنے بستر پہ آتے اور آپ اپنے بستر پہ آ کے رات کے وقت وضع یدہ تحت خدہ، آپ اپنا دائیں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھتے تھے۔ دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر پھر آپ ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بسمک اموت، اللہم بسمک اموت، اے میرے اللہ میں تیرے نام سے ہی مروں گا۔ اموت کا کیا معنی ہے؟ موت کسے کہتے ہیں؟ مر جانا۔ یہاں اموت سے مراد کیا ہے؟ یہاں اموت سے مراد نیند ہے۔ اور آتا ہے نا حدیث میں النوم اخت الموت، نیند بھی موت کی بہن ہے۔ جب بندہ سو جاتا ہے روح نکل جاتی ہے، جب بیدار ہوتا ہے پھر اس میں واپس پلٹتی ہے۔ آپ نے فرمایا ثم یقول اللہم بسمک اموت، اے اللہ تیرے نام سے ہی سو رہا ہوں، اے اللہ تیرے نام سے سو رہا ہوں، وَأَحْيَا، تیرے نام سے ہی اٹھوں گا، تیرے نام سے ہی سوؤں گا اور تیرے نام سے ہی اٹھوں گا۔ اگر تو نے چاہا تو نیند میسر آ جائے گی، اگر تو نہ چاہے تو نیند آ سکتی، اگر تو اٹھا دے تو اٹھ جاؤں گا، اگر تو نہ اٹھائے تو کوئی اٹھا سکتا نہیں۔ ساری کی ساری قوتیں اور طاقتیں ہمارے خالق و مالک کے پاس ہیں۔ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تو آپ کیا پڑھتے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تمام تعریفات کس ذات کے لیے ہیں؟ اس اللہ کے لیے ہیں، احیانا جس نے ہمیں زندگی دی ہے، احیانا جس نے ہمیں زندگی دی ہے، جس نے مجھے نیند سے پھر سے اٹھا دیا، وہ چاہتا تو پھر میری روح کو واپس ہی نہ کرتا۔ اس ذات کا شکر ادا کرتا ہوں جس ذات نے جب روح نکل گئی تو پھر واپس لٹا دی۔ احیانا بعد ما اماتنا، ہمیں سلانے کے بعد پھر سے اٹھا دیا، اس ذات کا شکر گزار ہوں۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور ایک وقت آنا ہے اسی کی طرف اٹھ کے واپس پلٹنا ہے۔
قیامت کے دن قبروں سے جب اٹھایا جانا ہے تو قبروں سے اٹھ کر کس کی طرف جانا ہے؟ اپنے خالق و مالک کے حضور پیش ہونا ہے۔ فرمایا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی کی طرف ہی اٹھ کے جانا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث تھی، یہ ایک حدیث ہے صحیح سنن ابی داود کی، سنن ابی داود کی 5045 نمبر روایت ہے۔ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں۔ فرماتی ہیں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب سوتے، کان اذا اراد ان یرقد، جب آپ آرام کرنے کا، نیند کرنے کا ارادہ فرماتے، وضع یدہ الیمنی تحت خدہ، اپنا دائیں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکھ لیتے، اور پھر آپ لیٹتے، پھر آپ فرمایا کرتے تھے اللہم قنی عذابک، اے اللہ مجھے اپنے عذابوں سے محفوظ فرما لینا، اے اللہ مجھے اپنے عذابوں سے محفوظ کر لینا۔ اگر بندہ سوتے ہوئے یہ کلمات پڑھ کے سوئے، پیچھے جو دعا سنی وہ یہ دعائیں پڑھ کے سوئے، کیسی نیند ہے اس کی؟ ایسے ہی تو نہیں کہا کہ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے لیٹا ہے، دعائیں پڑھ کے سویا ہے، میرے بندے میرے محبوب کی سنت اور طریقے کے مطابق دعائیں پڑھ کے سویا ہے، تو سویا پڑا ہے، میں رب نے تیری نیند بھی تیرے نامہ اعمال کے اندر عبادت لکھ دی ہے، عبادت لکھی جا رہی ہے، سویا ہے عبادت لکھی جا رہی ہے۔ کیوں؟ یہ ترانے پڑھ پڑھ کے سویا ہے، یہ منتیں کر کر کے سویا ہے، اس کی توحید کے اقرار کر کر کے سویا ہے۔ قنی عذابک، اے اللہ مجھے اپنے عذابوں سے مجھے بچا لینا۔ کب؟ یوما تبعث عبادک، جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا، جس دن تیرے بندے قبروں سے اٹھیں گے، اور اس دن کی کیفیت کیا ہوگی؟ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم تحشرون یوم القیامہ حفاتن عراتن غرلن، قیامت کے دن تمہیں ننگے بدن، ننگے پاؤں، غیر مختون حالت میں اٹھایا جائے گا، اور پھر اس وقت جو کیفیت ہوگی، لوگ پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ قیامت کے دن کی سختیوں اور تلخیوں نے انسانیت کو اپنے گراؤ میں لیا ہوا ہوگا، ہر بندہ مارا مارا پھر رہا ہوگا۔ فرمایا یا اللہ قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے میرے اللہ مجھے اس دن کے عذابوں سے بھی بچا لینا جس دن تو اپنے بندوں کو قبروں سے کھڑا کرے گا۔ یہ ہے نیند محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی نیند کا طریقہ کار۔ کتنے آداب ہوئے؟ 6 آداب نیند کے۔ 7واں ادب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جب رات کو لیٹنے لگا ہے تو سارے دن کا اپنا محاسبہ کرے کہ آج میں نے کون کون سا گناہ کیا ہے، آج میں نے کون کون سا ظلم کیا، کون کون سی زیادتی کی ہے، کہاں کہاں جھوٹ بولا، کہاں کہاں فراڈ کیا، کہاں تک دھوکہ دیا، کہاں کہاں 2 نمبریاں کی، سارے دن کا اپنا حساب کرے، محاسبہ کرے، اپنی ذات کا محاسبہ کرے، اپنے ساری ذات کا محاسبہ کر کے اپنے رب کے ساتھ معاملات کرے کہ یا اللہ میرے سے جتنے گناہ ہو گئے ہیں میرے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اور جس کے بارے میں دل کے اندر بغض ہے، کدورت ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، کسی کے خلاف غلط پلان کر رہا تھا، غلط سوچے دماغ کے اندر انگڑائیاں لے رہی تھی، بڑے بڑے پلان کر رہا تھا، فلاں کو میں نے اس طرح گرانا ہے، فلاں کو میں نے اس طرح نقصان پہنچانا ہے، فلاں کا میں نے اس طرح دو لگانا ہے، فلاں کو میں نے اسی طرح پریشان کرنا ہے، فلاں کو میں نے اس طرح دکھ دینا ہے، فلاں کو میں نے یہ کرنا ہے، فلاں کو میں نے وہ کرنا ہے، یہ سارے کام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ساری چیزیں اپنے دل سے نکال کے اپنے دل کو صاف کر کے سوئے، اپنا دل صاف کر دے، کوئی بغض، کوئی حسد، کوئی کینہ، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، اگر کسی کے ساتھ اس کی کوئی جھگڑا ہوا، کوئی منہ ماری ہوئی، کوئی تلخ کلامی ہوئی، کوئی رنجش بن گئی، اس رنجش کو بھی اپنے دل سے نکال کے صاف کر دے۔ اللہ کی قسم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان فرماتے ہیں، امام زہری انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، کننا جلوسا مع رسول اللہ، ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچانک ہی آپ فرمانے لگے، یتلو علیکم الان رجل من اہل الجنہ،
اے میرے صحابہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آنے والا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم چکنے ہو گئے، ہوشیار ہو گئے، بڑے شاش بشاش بیٹھے انتظار میں، کون آئے گا جس کو اللہ کے نبی جنتی کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ابھی تھوڑی دیر ہوئی رجل من الانصار فطلع رجل من الانصار، انصار کا ایک آدمی آیا، تنتف لحیتہ من وضوئہ، وضو کی وجہ سے اس کی داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، وضو کیا ہوا ہے اور پانی کے قطرے داڑھی سے نیچے گر رہے ہیں۔ قد تعلقنا علیہ فی یدہ الشمال، اپنے بائیں ہاتھ میں اس نے جوتا پکڑا ہوا ہے، جس طرح ہم باہر سے آتے ہیں جوتا پکڑا فولڈ کر کے سائڈ پہ رکھتے ہیں نا، اس طرح اس صحابی نے جوتا پکڑا ہوا ہے۔ فلما کان الغد، اگلا دن ہوا، کہتے ہیں ہم پھر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا الآن یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، اے میرے صحابہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آنے والا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کے الفاظ کہے، وہی آدمی جو پہلے دن آیا تھا دوسرے دن بھی طلع رجل من الانصار، وہی انصاری آدمی اسی کیفیت کے اندر پھر مسجد کے اندر داخل ہو گیا۔ فلما کان اليوم الثالث، جب تیسرا دن تھا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل مقالتہ، آپ نے اپنی پہلی بات کی طرح تیسرے دن بھی فرمایا الآن یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، اے میرے صحابہ، میرے شاگردوں، میرے ساتھیوں، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آنے والا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ابھی تھوڑا سا وقت ہی گزرا تھا، طلع وہو الرجل، وہی آدمی تیسرے دن بھی اسی طرح مسجد نبی کے اندر طلوع ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ زبان نبوت نے 3 دن جنت کی ضمانت دی ہے، جنت کی خوشخبری سنائی ہے، جنتی قرار دیا ہے کہ یہ کون ہے؟ بولے ذرا کون ہے؟ جنتی ہے۔ اب سوچے کرتا کیا تھا؟ بڑا مشکل کام تھا، بڑا مشکل کام۔ کیا کرتا تھا؟ سبحان اللہ۔ ایک صحابی رسول ہے عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس آدمی کا تعاقب کرنا شروع کر دیا، اس کے پاس چلا گیا، میں نے کہا بھائی میرے والد محترم سے کچھ لڑائی جھگڑا سا بن گیا ہے، میں آپ کے پاس کچھ راتیں گزارنا چاہتا ہوں، اگر آپ آسانی سمجھتے ہو تو آپ مجھے بھی اپنے پاس رکھ لو، کہ دیکھوں صحابی کا شوق دیکھیں کیا تھا، تڑپ کیا تھی، فکر کیسی تھی کہ یا اللہ جو یہ کام کرتا ہے اللہ کے نبی نے اسے جنتی قرار دیا ہے، شاید میں بھی وہ کر کے جنتیوں میں نام لکھوا لوں۔ یہ تڑپ تھی۔ کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانا عبداللہ یحدث انہ بات معہ تلک اللیالی الثلاث، میں نے 3 راتیں اس آدمی کے ساتھ گزاری۔ کتنی راتیں؟ 3 راتیں اس آدمی کے ساتھ گزاری۔ فلم یرہ یقوم من اللیل شیئا غیر انہ تعار وتقلب علی فراشہ، کہتے ساری رات سویا رہتا تھا، کوئی کام مجھے ایسا کوئی قابل ذکر نظر نہیں آیا کہ میں نے سوچا شاید ساری رات مصلے پہ کھڑا رہتا ہوگا، یہ بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ بات میں نے ضرور دیکھی ہے، انہ تعار وتقلب علی فراشہ، جب وہ اپنے بستر کے اوپر کروٹ بدلتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کے ترانے پڑتا ہے، کروٹ بدلی، آنکھ کھلی، اللہ اکبر، ذکر اللہ عز و جل وکبر، اللہ کا ذکر کرتا، تکبیرات، اللہ اکبر کہتا، حتیٰ یقوم لصلاۃ الفجر، حتیٰ کہ فجر کی نماز کے لیے وہ کھڑا ہو جاتا۔ 3 دن یہی روٹین رہی۔ قال عبداللہ کہتے ہیں انی لم اسمعہ یقول الا خیرا فلما وضعت 3 لیال وکدت ان احتقر عملہ، 3 دن رہنے کے بعد میں قریب تھا کہ میں اس کے اعمال کو حقیر اور چھوٹے چھوٹے سمجھنا شروع ہو جاتا کہ یار یہ بندہ کردہ تے کچھ بھی نہیں، پتہ نہیں کس وجہ تو اللہ دے نبی علیہ السلام نے انہوں جنتی قرار دے دیتا ہے، کوئی قابل ذکر چیز تو مجھے نظر نہیں آئی اس میں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں ولا عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا بھائی انی لم یکن بینی و بین ابی غضب ولا حجر، میرے اور میرے باپ کے درمیان نہ کوئی غصہ تھا
نہ کوئی میرے اور میرے باپ کے درمیان کوئی رنجش تھی. میں تو آپ کے گھر میں 3 دن آیا ہوں 3 راتیں گزارنے کے لیے، صرف اس بنیاد پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تجھے جنتی قرار دیا ہے. اور میں سوچتا تھا کہ پتہ نہیں آپ کیا کام کرتے ہو جس کام کی وجہ سے اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے. تو وہ دیکھنے کے لیے آیا تھا، لیکن مجھے کوئی خاص چیز ایسی نظر نہیں آئی. فلم اراک تعمل کثیر عمل فما الذی بلغ بک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما ہوا الا ما رأیت. کہتے بھائی میں تو آپ کے سامنے ہوں، یہی میری کیفیت ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے. کہتے میں اس سے جب واپس پلٹا تو اس نے پھر مجھے واپس بلا لیا. بھائی ایک بات تو سن جو، عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے اس نے پھر مجھے بلا کے مجھے کہنے لگا بھائی ایک بات صرف مجھے یاد ہے جو میں کرتا ہوں، جب رات کو سونے لگتا ہوں، جب اپنے بستر پہ آتا ہوں، اپنے بستر پہ آ کے میں اپنا پورا محاسبہ کرتا ہوں، اور اللہ کی قسم ما رأیت غیر انی لم اجد فی نفسی لأحد من المسلمین غشا. کبھی ایسے نہیں میری زندگی میں ہوا کہ میں سویا ہوں اور میرے دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے دھوکے کا پلان ہو. کبھی ایسے نہیں ہوا میں سویا ہوں میرے دل میں کسی مسلمان کو تکلیف دینے کا پلان ہو. کبھی ایسے نہیں ہوا میں سویا ہوں اور میرے دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے غصہ اور گلہ ہو، کسی مسلمان کی پگڑی اچھالنے کا کوئی پروگرام ہو. اللہ کی قسم جب رات کو اپنے بستر پہ آتا ہوں، اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں اور اپنی سارے دن کی کمیاں کوتاہیوں کا ذکر کر کے اپنے خالق و مالک سے معافیاں مانگ کے اپنے گناہوں سے تائب ہو کے بستر کے پر آ کے لیٹتا ہوں. کیوں؟ جب بستر پہ آتا ہوں سوچتا یہ ہوں یہ پتہ نہیں دوبارہ اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گا. اپنے سارے معاملات اپنے اللہ کے ساتھ سیدھے کر کے سوتا ہوں. بندوں کے بارے میں جو میرے دل میں کسی کے بارے میں رنجش ہوتی ہے اسی وقت اس کے ساتھ میں اپنے معاملات سیدھے کر لیتا ہوں. رات گزرنے سے پہلے، رات آنے سے پہلے اپنا دل صاف کر کے بستر پہ آتا ہوں. میری زندگی کا یہی شیڈول ہے. اس کی وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے کو 3 دن جنتی قرار دیا ہے. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.